بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی جنگل میں ایک شیرنی اپنے بچے کو جنم دے رہی تھی۔ شیرنی کا بچہ دنیا میں آ گیا، لیکن شیرنی اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ بچہ تھوڑی دیر تو اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہا، پھر جنگل میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ وہاں قریب سے ہی ایک شیپس یعنی بیڑوں کا ایک ہول گزر رہا تھا۔ شیر کا بچہ بیڑ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ وہ ان کے ساتھ گل مل گیا۔ بیڑوں نے بھی اس کو اپنے غول کا حصہ سمجھ کر اپنا لیا، اور یوں شیر کا بچہ بیڑوں کے اس جھنڈ کے ساتھ سفر کرنے لگا، اس کے اندر ہی پرورش پانے لگا۔ وہ ان کے ساتھ ہی رہتا، ان کی طرح اٹھتا بیٹھتا، حتیٰ کہ وہ ان بیڑوں کی طرح گھاس بوس سے ہی اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ وہ باقی سب بیڑوں کی طرح اپنے آپ کو ایک بیڑ ہی سمجھتا تھا۔ وہ ان بیڑوں کے درمیان بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ ان سے مختلف ہے یا وہ ایک شیر ہے۔ وہ تو جنگل کا بادشاہ ہے۔ وہ کبھی شیر کی طرح خرایا نہیں تھا، کبھی سر اٹھا کر شان سے کھڑا نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بیڑ ہی سمجھتا تھا، کیونکہ اس کے آس پاس سب بیڑے ہی بیڑے تھی۔ وہ باقی سب بیڑوں کی طرح سر جھکائے گھاس بوس چگتا رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ شیر کا وہ بچہ بڑا ہوتا گیا، جوان ہو گیا۔ وہ ایک خوبصورت جوان شیر بن گیا تھا۔ بیڑوں کو اس سے کوئی ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ بیڑوں کو اس کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ اس سے مانوس ہو چکے تھے۔ ایک دن ہلکی ہلکی دھوپ میں جب بیڑیں گھاس چر رہی تھی، تبھی انہیں ایک شیر کی داڑ سنائی دی۔ ایک شیر نے ان کے جھنڈ پر حملہ کر دیا۔ ساری بیڑیں جان بچانے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ شیر کا وہ بچہ جو بیڑوں کے درمیان پلا بڑا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہی بھاگ رہا تھا۔ جس شیر نے ان پر حملہ کیا تھا، جب اس نے بیڑوں کے اندر ایک شیر کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ ایک شیر بیڑوں کے درمیان بھاگ رہا ہے، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس بوڑھے شیر نے اس نوجوان شیر کو پکڑنے اور اس سے پوچھنے کا فیصلہ کر لیا۔ تھوڑی سی بھاگ دوڑ کے بعد آخر کار وہ اسے پکڑنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ بوڑھے شیر نے نوجوان شیر سے پوچھا کہ تم مجھ سے بچنے کے لیے کیوں بھاگ رہے ہو اور ان بیڑوں کا شکار کیوں نہیں کر رہے؟ بوڑھے شیر نے غصے سے پوچھا۔ شیر کا بچہ خوف سے کانپ رہا تھا، روئے جا رہا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو، میری جان بخش دو۔ وہ بیڑ کی طرح تڑپ رہا تھا اور شیر کے پنجوں سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کافی دیر تو بوڑھے شیر کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ نوجوان شیر ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو بیڑ کیوں سمجھ رہا ہے؟ پھر اس بوڑھے شیر کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ وہ شیر کے بچے کو گھسیٹتے ہوئے کھینچتے ہوئے جنگل میں موجود ایک جھیل کے پاس لے آیا۔ جھیل بالکل ساکن اور پرسکون تھی، بالکل ایک شیشے کی طرح۔ اس پہ اپنا عکس دیکھا جا سکتا تھا۔ بوڑھے شیر نے غرا کر اسے کہا، جھیل میں اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، مجھے دیکھو اور ان بیڑوں کو دیکھو۔ دیکھو تم کون ہو؟ کیا تم ایک کمزور بیڑ ہو یا جنگل کے بادشاہ شیر ہو؟ شیر کے بچے نے روتے روتے پانی کے اندر دیکھا۔ جب اس نے پانی کے اندر اپنا عکس دیکھا، وہ اپنا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پہلی بار وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی اپنے آپ کو، کبھی ساتھ کھڑے شیر کو بڑی حیرانگی کے ساتھ دیکھ رہا تھا، اور کبھی بھاگتی ہوئی بیڑوں کو دیکھتا۔ اسے حیرت ہوئی، وہ تو بیڑ کی طرح نہیں دکھتا، بلکہ وہ تو پورے کا پورا شیر کی طرح دکھائی دیتا ہے، اس شیر کی طرح جس کے ڈر سے وہ بھاگ رہا تھا۔ اب اسے سمجھ آئی کہ وہ اپنی طاقت کو پہچان ہی نہیں پایا تھا۔ وہ تو ساری زندگی دھوکے میں رہا تھا۔ وہ ایک بیڑ نہیں، بلکہ وہ تو ایک شیر ہے۔ اس
اس کے بہتے ہوئے آنسو رک کے اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ اس کے جسم میں ایک عجیب سی سنسی دوڑ رہی تھی، ایک عجیب سی طاقت وہ محسوس کر رہا تھا۔ ایسا احساس اس کے اندر کبھی نہیں جاگا تھا۔ اسے آج معلوم ہوا کہ وہ تو جنگل کا بادشاہ ہے۔ اب اس کو اپنی پہچان مل گئی۔ جھیل کے پانی میں وہ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے وہ زور سے دوڑا۔ اس کی داڑ سن کر درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے اڑ گئے اور اس کے وجود پر چھائی ہوئی بھیڑ بھی غائب ہو گئی۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں ایک بہت ہی گہرا سبق سکھاتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، اپنے بارے میں، اپنی صلاحیتوں کے بارے میں آپ کا کیا اندازہ ہے؟ کیا آپ خود کو ایک ایوریج انسان سمجھتے ہیں؟ کیا آپ ایسے لوگوں میں تو نہیں گرے ہوئے جو چھوٹی سوچ، چھوٹے ذہن، چھوٹی اپروچ والے ہیں، جن کی سوچ ہے کہ زیادہ پیسہ کما کر کیا کرنا ہے، پیسہ تو برائیوں کی جڑ ہے، انسان کا تو بس گزارا ہونا چاہیے، دال روٹی چلنی چاہیے، اس شیر کی طرح جو بکریوں کے درمیان میں رہتے ہوئے خود کو بکری مان گیا تھا؟ آپ بھی تو خود کو کمتر تو نہیں سمجھ رہے، معمولی اور اہم تو نہیں سمجھ رہے، آپ کی اصلاحیتوں کو زنگ تو نہیں لگ گیا؟ دوستو، اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی کمپنی سے الگ کریں، اپنے اندر کے پوٹینشل کو، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں۔ آپ اس دنیا میں کچھ کر دکھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس دن ہی انسان کی زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے جب وہ خود پر یقین کرتا ہے، اس شیر کی طرح اپنی اصل طاقت کو پہچان لیتا ہے، اپنے اندر کی سچائی کو مان لیتا ہے، جب وہ بھیڑوں کے جھنڈ سے الگ ہوتا ہے، جب وہ اپنے راستے پر اکیلا چلتا ہے اور پھر دنیا اس کے پیچھے چلتی ہے، اس کے قدموں کے نشان ڈھونڈتی ہے۔ دوستو، اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو۔